اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم و معزز مرکزی ذمہ داران اور حلقے کے ذمہ داران، امیر حلقہ، سیکرٹری حلقہ اور بہت ہی عزیز ہماری ارکان بہنوں اور کارکنان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ اس مہم میں داخل ہو چکے ہیں جس کا مرکزی موضوع اور عنوان ہے کہ مستحکم خاندان اور مستحکم سماج۔ آج سے یہ مہم ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے اور بہت ساری سرگرمیاں پہلے بھی انجام دی جا چکی ہیں اور اس مہم کے درمیان میں بھی انجام دی جائیں گی، اور انشاءاللہ اس کا فالو اپ پروگرام بھی بنایا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم کہ اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس میں ہمارا کیا رول بنتا ہے۔ ویسے ماشاءاللہ ہم سب کا مطالعہ بھی اس سلسلے میں بہت اچھے سے ہوا ہے، کئی تقاریر اور کئی مضامین ہم لوگوں نے سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، خصوصی اشاعت بھی اس میں دعوت کی آ چکی ہے، ہم لوگوں نے ساری چیزوں کو پڑھا ہے الحمدللہ۔ خاندان کی جو اہمیت ہے، اس کی جو بنیادی ضرورت ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں، اور خاندان اس کو مستحکم بنانے کی ذمہ داری میں، اس کے مستحکم بنانے کے لیے جہاں پر مردوں کا بہت بڑا رول ہے، وہیں خواتین کا بھی بہت بڑا حصہ اس میں موجود ہے۔ خاندان کو مستحکم بنانے کے لیے عورت اپنا بہترین رول اس میں ادا کر سکتی ہے۔ اگر دیکھا جائے اثر اندازی کے اعتبار سے تو بہت اہم رول اس میں وہ ادا کر سکتی ہے۔ خاندان جو ہوتا ہے وہ رشتے ناتوں سے مل کر بنا ہوا ہے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو رشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ رشتوں کا یعنی صرف یہ امتیاز انسانوں ہی کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، ان تمام مخلوقات میں صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس میں رشتے ہیں، رشتے پائے جاتے ہیں، اور ان رشتوں کو خلق کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس زمین پر جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا، جو سب سے پہلا رشتہ بنا، وہ آدم و حوا علیہ السلام کا ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ تھا۔ اس کے بعد اور پھر رشتے وجود میں آتے چلے گئے۔ تو یہاں اس زمین پر خاندان میں سب سے مرکزی رشتہ جو ہے وہ ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔ ان رشتوں کو نبھانے کے لیے، ان رشتوں کا تقدس اور احترام ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ابھی قرآن مجید کی جو آیات، ایک آیت سورہ نساء کی پہلی ہی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو جو ایمان، اے لوگو، تمام لوگوں سے مخاطب ہے یہاں، اتقوا ربکم، تمہارے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، نفس واحدہ سے پیدا کیا، اور پھر اس جوڑے سے بہت سارے مرد اور عورت اس زمین پر پھیلا دیے، اور ڈرو اس رب سے جس کا واسطہ دے کر تم اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، اور یہ یقین جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم نگہبان ہے۔ یعنی رشتوں کو بنایا اللہ نے، اور رشتوں کو نبھانے کا کس طرح سے طریقہ ہو، کیا سلیقہ ہو، کس کا کیا حق بنتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دی ہیں، اور اس سلسلے میں مکمل تعلیمات قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ہمیں یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ ان رشتے ناتوں کو ہمیں کس طرح سے نبھانا ہے، کس کا کیا حق بنتا ہے، شوہر کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، والدین کا کیا حق ہے، بہن بھائیوں کا کیا حق ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے جیسے ہمارے رشتے بنتے چلے جائیں گے، اسی طرح سے ہم کو ان سارے رشتوں کو نبھانے کے طریقے بھی ہمیں بتائے گئے ہیں۔ تو ہم ان رشتوں کو قائم رکھیں، ان کو نہ توڑیں، بلکہ ان سب کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آتے ہوئے رشتوں کو مضبوط کرنے کی ہم کوشش کرتے رہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم جس تحریک سے وابستہ ہیں، اور اس تحریک میں
ہم نے اس سے اس لیے وابستگی اختیار کی ہے کہ اس تحریک کا جو مقصد اور جو محرک ہے ہمارے سامنے کہ رضا الہی اور فلاح آخرت ہے۔ تو یہاں ہم نے اس مقصد کو سمجھ کر اس اقامت دین کی راہ کو اس کو ہم نے قبول کیا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اقامت دین کے لیے تجربات اور مشاہدات بھی ہمیں اس خاندان کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں بہت اچھے سے نظر آتے ہیں، ملتے ہیں۔ اور یعنی جو خاندان ہے یہ ایک چھوٹی موٹی ریاست ہے ہماری، اور اس ریاست کو ایک اسلامی ریاست بنانا اور ایک ریاست ہے، اور اس کو جو ہے ایک مثالی اسلامی ریاست بنانا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خاندان ہے، خاندان کے جو یہ رشتے ناتے ہیں، ان سب کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتے ہوئے، ان سب کو ایک بہترین بانڈنگ کے ساتھ ہم ان رشتوں کو نبھاتے ہوئے ہم ان کو اقامت دین کی راہ کی طرف بھی لے کر آنا ہے۔ جیسے ہم سب نے دیکھا کہ یہ جو مہم ہم لوگ بنا رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے اس مہم کا جو مخاطب ہے ہمارا اپنا کیڈر ہے، ہمارے اپنے ارکان ہیں، ہمارے اپنے کارکنان ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا اسٹیپ جو آتا ہے وہ ہماری ملت اسلامیہ ہے، مسلمان ہیں، ان کے گھروں کو، ان کے خاندانوں کو ہمیں بہتر بنانے کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اور تیسرا اسٹیپ جو اس میں ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے ہندوستانی سماج کا، یعنی ہم اس مہم کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ ہمارا سب سے پہلے ہمارے اپنے کیڈر کے خاندان ایک مثالی خاندان بنے، ایک اسلامی خاندان بنے، اور ساتھ ساتھ مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ ہو جانے کے بعد ہم وہ کام کریں، بلکہ ساتھ ساتھ ہمیں ملت اسلامیہ کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ہندوستانی سماج کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے۔ تو یہاں میں آپ تمام ارکان اور کارکنان کو یہ پیغام دینا چاہوں گی اس مہم کا کہ ہم سب سے پہلے اس مہم کا مخاطب ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ میرا اپنا خاندان کیسا ہے، میرا اپنا گھر کیسا ہے، میرے اپنے گھر میں تمام رشتوں کے جو حقوق ہے کیا میں اور ہمارے گھر کے سارے لوگ اس کو ادا کرتے ہیں، خوش دلی سے ادا کرتے ہیں، صلہ رحمی کا تعلق ہے، یا پھر ہمارے خاندانوں میں کہیں ٹوٹ پھوٹ تو نہیں ہو رہی ہے۔ ان ساری چیزوں پر ہم غور کریں اور اپنے خاندان کو ہم ایک مثالی خاندان بنانے کی طرف لے کر آئیں۔ اب اس مثالی خاندان کے لیے دیکھیے، جیسے کہ میں نے کہا کہ اقامت دین کے لیے بھی تجربات اور مشاہدات کے لیے ہمارے لیے ایک تجربہ گاہ ہے، ہمارے لیے یہ خاندان ہمارے لیے ایک تجربہ گاہ ہے، اور اس کو یہ چھوٹی سی ریاست کو ہماری ایک اسلامی ریاست بنانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جس چیز کو ایک اچھی چیز سمجھ کر اور جس کے لیے یعنی اللہ کی یعنی بنایا ہے، اپنا محرک بنایا ہے، تو اپنا جو مقصد بنایا ہے ہم نے اپنی زندگی کا، تو اس کے لیے جو ہے ہم کو یہاں جو ہم کوشش کر رہے ہیں تو ہمارا یہ کام ہو ہمارے اپنے رشتے دار بھی اس میں ہمارے ساتھ آئیں۔ دیکھیے یہ کام دیکھا جائے تو تھوڑا سا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، اس لیے کہ ہم جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو ہم 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن ہم گھر میں ہوتے ہیں، اور ہر کیفیت میں ہمارے رشتے داروں کے سامنے ہوتے ہیں، چاہے وہ یعنی خوشی کا موقع ہو یا غصے کا وقت ہو، یا پھر تنگ دستی کا یا تنگ دلی کا، جو بھی یعنی ہر احساسات جتنے بھی ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں وہ سارے ایموشنز اور پورے کردار کے ساتھ ہم اپنے گھر والوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارے قول اور عمل میں تضاد پایا جائے تو ہمارے گھر والے سب سے پہلے اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر ہم کہیں باہر جائیں، کہیں اور یعنی چند گھنٹوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے ہم باہر جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہر حال میں، ہر کیفیت میں ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اس قول اور عمل کے تضاد کو یہاں پر ہمیں دور کرتے ہوئے اپنے کردار کو اس طرح سے بنانا ہوگا جو بات ہم پیش کرنے والے ہیں یا پیش کر رہے ہیں اس کے مصداق ہمارا اپنا کردار ہو۔ تو جب اس طرح سے ہمارا کردار ہمارے خاندان کے لوگوں کے سامنے رہے گا تو لوگ اس طرف متوجہ ہوں گے، اور وہ اس طرف آنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو ایمان لاتے ہیں وہ ہے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ ایمان لاتی ہیں، آپ دھارس بنداتی ہیں، آپ اپنے شوہر سے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ تو یہ اور یہ اور یہ کام کرتے ہیں۔ تو یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والی بیوی ہے۔ اور دیکھیے شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے بہت قریبی تعلق ہوتا ہے وہ،
اگر ہم اپنے قول اور عمل کا تضاد رکھتے ہیں تو فوراً ہماری بیوی کو پتہ چل جائے گا۔ اگر شوہر ہے اور ہمارے قول اور عمل میں تضاد ہے تو ہماری بیوی کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ تو اس طرح سے اگر ہم اپنے قول اور عمل کے تضاد کو دور کرتے ہیں تو پھر ہمارے گھر والے ہمارے سپورٹیو بن جاتے ہیں، ہمارے اس کاز میں ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیے آپ ایمان لاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، یہ سب جو قریبی لوگ ہیں یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، ان کو جو ہے اسلام کی طرف، ایمان کی طرف لے کر آؤ۔ تو یہاں پر ہم کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اس خاندان کو، ہمارے اپنے خاندان کو ہم ایسے بنائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو مستحکم خاندان کی بات کر رہے ہیں لیکن ہمارے اپنے تعلقات ہمارے خاندان والوں کے ساتھ صحیح نہیں ہیں۔ یہاں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اگر ہمارے خاندان میں کچھ تعلقات ہمارے صحیح نہیں ہے تو ہم اس کو پیچ اپ کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ ہم جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں، عفو درگزر کا معاملہ اگر ہماری جانب سے ہو یا پھر ہم معافی شافی کا معاملہ اگر کرنا چاہتے ہوں تو پہلے ہم اپنے خاندانوں کے ساتھ ہم کو اپنے تعلقات پر غور کرنا کے ساتھ ہم اپنے تعلقات پر ہم اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اس کا اثر بھی ہوگا، اس کا اثر بھی ہوگا، ہماری بات کا پھر اثر بھی ہوگا۔ ورنہ اگر ہمارے ہی تعلقات صحیح نہیں ہیں، ہم اپنے خاندان کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہتر نہیں بنا رہے ہیں، عفو درگزر کا معاملہ ہم وہاں پر نہیں کرتے ہیں، تو دیکھیے پھر یہ مہم تو ہماری بس ایک مہم بن کر رہ جائے گی لیکن اس کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم کو سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ ہم اپنے خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں اور اس اقامت دین میں بھی ہم ان کو ساتھ لانے کی ہم ضرور کوشش کریں، انہیں اس اقامت دین کی راہ پر، اس منزل کی طرف ساتھ لے کر چلنے کی طرف ہم لوگ آگے بڑھیں۔ تو پہلا جو ہے آپ لوگوں سے جو کہ ہم اس مہم کو سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھیں۔ اور پھر دیکھیے ساتھ میں یہ بات کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ دور جدید میں جہاں پر بہت زیادہ خطرات ہمارے خاندان کو درپیش ہیں، اس میں سب سے بڑا خطرہ جو ہے شوہر اور بیوی کے تعلقات کا ہے۔ پہلے دور میں مشترکہ فیملیز ہوا کرتی تھیں اور ساس بہو کے مسائل جو ہے ہمارے سامنے ہوا کرتے تھے اور اس میں جو ہے بہت زیادہ یعنی تلخیاں اور سارے مسائل ہمارے سامنے آتے تھے، لیکن آج ڈائریکٹ معاملہ شوہر اور بیوی کا ہو گیا ہے اور دونوں کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے پورا گھر بکھر جاتا ہے، اولاد پر اس کا غلط اثر پڑتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے شوہر اور بیوی جو آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور تعاون کرنے والے ہیں، تو اس فضا کو ہمیں پھر سے بحال کرنا ہوگا۔ ہم رفیق بنے، فریق نہ بنے۔ تو اس طرح سے ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اور یہ ساتھ میں یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ آج انسانیت کو جو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے وہ ہے نئی نسل کا خاندان سے بیگانگی اور شادی سے بیزاری۔ دیکھیے ہماری نوجوان نسل ہمارے اطراف میں یہ دیکھ رہی ہے کہ جو خاندان یعنی جن کی شادیاں ہو چکی ہیں یا جو شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے خاندان میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، کئی مسائل سے وہ دوچار ہیں اور بہت سارے پرابلمس کو فیس کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہوئے ہماری نوجوان نسل یہ چاہتی ہے کہ ہم اس راہ سے ہم نہیں گزریں گے۔ اور ایک چیز جو ہماری نوجوان نسل کے سامنے ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ تعلیم برائے روزگار حاصل کرنے کے بعد اب وہ بھی جب ملازمت کر رہے ہیں، جابس کر رہے ہیں اور ان کے پاس بھی یعنی کچھ پیسہ ہے، تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی اور کی پابندیوں میں کیوں رہیں، ہم انڈیپینڈنٹ زندگی گزاریں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے بھی حالات کس طرح سے بنتے چلے جا رہے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ عام ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہماری جو مسلمان لڑکیاں ہیں، بہت سارے یعنی نان مسلم لڑکوں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر رہی ہیں، شادیاں رچا رہی ہیں۔ تو یہ بہت یعنی ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ایک خاندان آج ایک بہت بڑا موضوع، ایک بہت کی کوشش کریں کہ ہم اپنے اس خاندان کے ادارے کو ہم مضبوط سے مضبوط بنائیں، یہاں کے رشتوں کو آپس میں جوڑے رکھنے کی کوشش کریں، صلہ رحمی کا جو ہے ہم یہاں معاملہ کریں، آپس میں محبت کے ساتھ رہیں۔ دیکھیے جہاں ہم دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرتے ہیں تو ہم کو خاندان کے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنا بے انتہا ضروری ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کے تعلق سے حسن ظن رکھتے ہیں تو ہم کو اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ تو زیادہ حسن ظن ہم کو رکھنا ہوگا۔ ہم لوگوں کو تحفے تحائف دیتے ہیں، ہم کو اپنے خاندان کے لوگوں کو تحفے تحائف دیتے ہوئے ان کو صحیح راہ کی طرف ہمیں لانے کی ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہم کریں گے اور اپنے خاندان کو مضبوط بنائیں گے، اپنی نوجوان نسل کی طرف ہم توجہ دیں گے،
تو انشاءاللہ ہم اپنے خاندانوں کو مستحکم کریں گے، اور اسی طرح سے پھر ہم کو امت مسلمہ تک بھی اس بات کو پہنچانا ہے، اور پھر اسی طرح سے خاندان کے جو اہمیت ہے، خاندان کی جو اسلامی تعلیمات ہے، اس کو ہم اپنائے وطن کے سامنے، برادران وطن کے سامنے، وطنی بہنوں کے سامنے ایک عملی نمونے کے طور پر پیش کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہم کو سب سے پہلے ہم اپنے آپ پر لاگو کرنے والے بنیں، اور اسی طرح سے پھر ہم اپنے ملت اسلامیہ کے پاس ہم اس کو لے جائیں، اور اسی طرح سے ہم دعوت دین کا کام اس کے ذریعے سے ہم کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور صلاحیت عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔